یعنی جو دنیا میں کہہ رہے ہیں کون سی قیامت، کون سا حشر، کون سا حساب، اب سوچنے کی بات ہمارے لیے جو لمحہ فکر ہے کہ ایک وہ ہے جو زبانی کہہ رہے ہیں، یہ لفظ بول کے کہہ رہے ہیں کہ ہم انکار کرتے ہیں، سوچنے کی بات ہمیں بتانے کی یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے عمل سے اس دن کا انکار کر رہے ہیں۔ انکار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بندہ زبانی بول کر لفظ سے انکار کر دیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ بندہ اپنے عمل سے انکار کر دیتا ہے۔ اب ہمارے لیے دعوت فکر یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے، رب فرماتا ہے جنہوں نے یہ بول کر کہا نا کون سی ملاقات، کون سا حساب، انہیں اس دن خسارے کا پتہ چلے گا کہ جب حشر کے میدان میں وہ جمع ہوں گے تو وہ کہیں گے قالوا یا حسرتنا، ہائے کاش۔ یہ جو پچھتاوا ہے نا، یہ دراصل انسان کی غلط مینجمنٹ کا نتیجہ ہے۔ جب تمہیں حی علی الصلاۃ کی آواز کان پڑ رہی ہے، حی علی الفلاح کی آواز ریمائنڈر دن میں 5 مرتبہ کان میں پڑ رہا ہے، اس وقت انسان اپنے نفع کی طرف دوڑ رہا ہے، اور روز حشر کہے گا یا حسرتنا، ہائے کاش، علی ما فرطنا فیہا، میں نے کوئی نیکیوں میں اس طرف آگے بڑھا ہوتا۔ فرطنا کہتے ہیں آگے بڑھنا، فیہا اس میں، جب وہ دیکھیں گے نا وہ نیکیوں کے انبار، وہ نعمتیں، وہ انعام، وہ مہربانیاں، کہیں گے فرطنا فیہا، ہم اس طرف آگے بڑھے ہوتے۔ دراصل رب بندے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ بے وقت کا جو پچھتاوا ہے، جو وقت گزرنے کے بعد بندے کو یاد آئے، وہی سب سے بڑا خسارہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، وزن ہوں گے، بوجھ ہوگا، یحملون ان کی پیٹھوں پر، علی ظہورہم اس کے اوپر رکھا جائے گا، الا ساء ما یزرون، اور خبردار رہو کہ یہی اصل میں پچھتاوا اور نقصان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور انہوں نے کہا زندگی بس عیاشی ہے، لعب و لہو۔ اگر اس کا صحیح اردو ترجمہ کیا جائے نا تو اس کا معنی بنتا ہے کھیل کود تماشا۔ جیسے آج ہم یہ کہتے ہیں بس انٹرٹینمنٹ، تفریح، زندگی کا بہت زیادہ حصہ تفریح پہ گزارتے ہیں، اور میں انہوں نے یہ سمجھا۔ اب یہ بات سمجھانے والی ہے اصل میں کہ یہ جیسے ہمارے مسلمانوں میں بھی، اہل ایمان میں بھی ایک تصور بن گیا نا، اور اس سے ہم سست ہو گئے، ہم نے کام کاج چھوڑ دیا۔ یہ جو قرآن میں بار بار کہا گیا نا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دراصل یہ بتایا گیا کہ مومن کے لیے کھیل تماشا نہیں ہے، مومن تو حرکت میں ہے، مومن تو جستجو میں ہے، مومن تو متحرک ہے، مومن تو ہر وقت اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ منزل ملی تو کوئی نہیں ہے، ہر کوئی راہ پر ہے۔ ہمارے اولیاء اللہ نے، صوفیاء نے کیا کہا؟ طریقت کس کو کہتے ہیں؟ طریقت راہ کو کہتے ہیں کہ بندہ ساری عمر مسافر ہے۔ بھائی جو مسافر ہوتا ہے، کیا وہ راستے پہ یہاں سے لاہور جاتے ہوئے راستے میں میلہ دیکھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہی میری منزل ہے؟ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، قرآن بار بار یہ بتاتا ہے زندگی بیکار نہیں ہے۔ اچھا یہ کہہ دینا کہ زندگی میں کچھ نہیں کرنا، یہ بھی غلط رویہ ہے، اور اسی نے اہل ایمان کو سستی، کاہلی اور بے عملی کی طرف لے جانے والا طریقہ ہے۔ فرمایا یہ انہوں نے سمجھا ہے، کفار نے سمجھا ہے، اور آج پوری امت مسلمہ کے لیے یہ دعوت فکر ہے کہ کہیں آج دنیا میں ایسا تو نہیں ہو رہا
کہ جو غیر مسلم ہے، کفار ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ کھیل کود کا شکار ہے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، انہوں نے تو یہی سمجھا کہ زندگی دنیا کی یہی ہے، کھیل کود، تماشا، تفریح، انٹرٹینمنٹ۔ فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت میں جو گھر ہے، آخرت میں جو داخلہ ہے، خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، پرہیزگاروں کے لیے ہی بہترین ہے۔ تو پرہیزگار وہ ہے جو اپنی زندگی کو ایک سفر سمجھے، جس نے زندگی کو سفر سمجھا اس نے محنت کی۔ اور یہ ہماری 1400 سال سے اہل ایمان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب مسلمان کاہل ہوا، سست ہوا، بے عمل ہوا، بے عمل دونوں حوالوں سے ہے، اس نے دنیا کا کام کاج بھی چھوڑ دیا، اس نے دین کا بھی چھوڑ دیا، اور دونوں چلتے ساتھ ہی ہیں۔ اور جب تک یہ رہے مسلمانوں کے پاس، اس وقت تک ساری دنیا پر اہل ایمان کا سکہ رہا۔ فرمایا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، خیر والوں کا یہ طریقہ ہے، ایمان والوں کا یہ طریقہ ہے، متقین کا یہ طریقہ ہے۔ اور قرآن میں جو آیت کا اختتام دیکھیے، فرمایا افلا تعقلون، اگر یہ عقل رکھتے ہیں۔ دنیا میں بڑی چیز مانا جاتا ہے عقل کو، ہوش کو، خرد کو، شعور کو، سمجھ کو۔ بھائی یہ جنہوں نے اس دنیا کے انٹرٹینمنٹ، تفریح اور کھیل کود کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، افلا تعقلون، کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اگر یہ عقل رکھتے ہیں تو پھر یہ جو 60 70 سال 80 سال زندگی ہے، یہ متحرک زندگی ہے۔ اور مومن ہمیشہ متحرک ہوتا ہے، سست اور کاہل ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، مسجد میں آنا ہے، وہ سست کیسے ہو سکتا ہے؟ نمازی بھی ہو اور سست بھی ہو، نمازی بھی ہو اور اس کو وقت کی پابندی بھی نہ ہو، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا کہ کل حشر کے دن ان کو نفع اور نقصان کا ادراک ہونے والا ہے کہ جب رب سے ملاقات۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں بِلِقَاءِ اللَّهِ، جنہوں نے کہا نا کہ یہ ملاقات کوئی نہیں ہے، یہ حشر کوئی نہیں ہے، یہ قیامت نہیں ہے، فرمایا انہیں یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے کہ رب سے ملاقات کا لطف تو انہوں نے ہی پانا ہے، انہیں ہی نصیب ہونا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی اس دنیا کی زندگی کو کھیل کود تماشے سے نہیں بلکہ محنت سے سجایا۔ محنت اہل ایمان کا طریقہ ہے، اور محنت ہی ہمیشہ سے مومن کی پہچان رہی ہے۔ اور دیکھیے قرآن مجید نے بتایا کہ جو بعد میں بندے نے پچھتانا ہے وقت گزرنے کے بعد، ہم مجموعی طور پر آج اسی رویے کا شکار ہیں کہ جب وقت گزر جاتا ہے، جب وقت ہوتا ہے تو سستی اور کاہلی کا اور بے عملی کا شکار رہتے ہیں، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہم پچھتاوے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن یہی ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ یاد رکھو یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ نفع کا، فائدے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ نفع اور فائدہ حقیقی طور پر اسی وقت مل سکتا ہے جب انسان اپنے وقت پر اپنے کام کو سر انجام دے۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو قرآن مجید نے کہا کہ حشر میں یہ کفار کہیں گے قالوا یا حسرتنا، ہائے کاش علی ما فرطنا فیہا، کہ ہم نے کوئی نیکی میں آگے بڑھے ہوتے، ہم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہوتا، لیکن انہوں نے دنیا کی زندگی کو صرف کھیل تماشا سمجھا۔ حاضرین مکرم، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو اصل میں قیامت کے دن خسارہ ہونے والا ہے، نقصان ہونے والا ہے، وہ انہیں اس وقت اس کا ادراک ہوگا کہ جب اہل ایمان کو رب سے ملاقات کا شرف ملے گا۔ اور یہی اہل ایمان کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ جب انہیں رب سے ملاقات کی نعمت عظمیٰ، نعمت اعلیٰ عطا کی جائے گی،
قرآن نے کہا کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو محض کھیل کود تماشا یہ سمجھا، افلا تعقلون، کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے، کیا ان کے پاس سمجھ نہیں ہے؟ جن کے پاس، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس عقل ہے وہ اپنے وقت کا درست استعمال کرتے ہیں، اور وہ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہوتے۔ فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور وہ متقی اور وہ پرہیزگار اپنی زندگی میں ہر لمحہ ہر لحظہ حرکت میں اور متحرک رہتے ہیں۔ عزیز مکرم، سورہ انعام کی یہ آیات ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ جن کو رب سے ملاقات کا یقین ہے وہ اپنی زندگی کو مفید اور بہتر بناتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ قرآن نے جو کردار بتایا کہ دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا سمجھنے والے کون ہیں؟ قرآن نے کہا کہ وہ تو خسارے والے ہیں، وہ تو کفار ہیں۔ آج کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمان، میں نے پہلے عرض کیا کہ انکار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لفظ بول کر اور ایک ہوتا ہے عملی انکار۔ قرآن نے کہا کہ انہوں نے لفظ بولے کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے، ہم حشر کو نہیں مانتے، ہم حساب کو نہیں مانتے، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، دعوت فکر یہ ہے کہ قرآن نے یہ کردار کفار کا بتایا۔ دعوت فکر یہ ہے کہ کہیں یہ کردار ہمارا اہل ایمان کا تو نہیں ہو چکا کہ کہیں ایسا ہو کہ ہم نے اپنی زندگی کو محض کھیل تماشا سمجھ لیا ہو، اور رب کے حضور جو پیش کی ہے وہ تو زبانی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم قیامت کو حشر کو نہیں مانتے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج کا مسلمان اپنے کردار سے، اپنے عمل سے حشر کا، قیامت کا اور حساب کا انکار تو نہیں کر رہا؟ ویسے ایک تلخ اور سخت بات یہ ہے کہ اب اگر اپنے گریبانوں میں جھانکے تو ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ شاید ہم بھی اس حساب کے معاملے کو بھول چکے ہیں، ہم بھی اس دنیا کو ایک کھیل تماشا سمجھ چکے ہیں، ہم نے جو وہ زبانی کہہ رہے ہیں وہ ہم عملی اختیار کر چکے ہیں۔ اگر امت مسلمہ اہل ایمان اپنے کردار کو، قرآن نے ان کا اس لیے ہمیں بتایا، یہ بات بتانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بتایا اس لیے کہ اہل ایمان اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے رویے کو دیکھیں کہ وہ زبانی کلامی کہہ کر، بزرگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس صرف کلمہ نہیں ہے اور باقی عمل ہے، اور ہمارے پاس صرف کلمہ ہی ہے، باقی عمل اور کردار نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیات سورہ انعام کی ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ حشر میں خسارہ ان کا ہے جنہوں نے زندگی کو محض کھیل تماشا سمجھا، اور جنہوں نے حساب کو اور رب کے حضور پیش ہونے کو جھٹلایا۔ اچھا، انہوں نے زبانی کیا اور ہم اپنے کردار اور عمل سے کر رہے ہیں۔ عزیز مکرم، قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم نے اپنے، جیسے ہم نے اپنے زبان سے یہ رکھا ہوا ہے اپنا عقیدہ، اپنا یقین، اپنا ایمان کہ ہم نے رب کے حضور پیش ہونا ہے، قرآن کی یہ آیات دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم نے اپنے عمل کو بھی ایسا بنانا ہے کہ کل رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے کھیل تماشا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری زندگی میں متحرک رہتا ہے۔ مومن کی خاصیت یہ ہے کہ مومن سست اور کاہل نہیں ہوتا، بے عمل نہیں ہوتا، مومن